میلاد، عید تو بعد میں بنی ہے، محفل میلاد یہ خیر القرون میں نہیں تھی، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز 604 ہجری میں شروع ہوئی۔ یہی بات پیر کرم شاہ نے لکھی، اور بریلوی میلادی مفسر غلام رسول سعیدی اس کی کتاب تبیان القرآن قرآن پاک کی تفسیر میں اس نے لکھا کہ یہ ایک نیک بدعت ہے، نیک بدعت، صوفی بدعت، نیک بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اور یہ 604 میں شروع ہوئی، یہ تبیان القرآن میں، اور اسی طریقہ سے 200 سے زائد حوالے اس چیز پہ موجود ہیں۔ ان کے بڑے بڑے اکابرین، ان کے شیوخ، ان حلوہ خوروں کے بڑوں کے جو مان رہے ہیں کہ یہ 604 ہجری میں شروع ہوئی، اور ہے بھی کیا؟ بدعت حسنہ۔ تو اچھا، شروع کس نے کی؟ کہاں سے ہوئی؟ ایک ذرا کھرا نکالو، کس نے کی؟ کہاں سے ہوئی؟ کہتے ہیں مکہ سے نہیں، مدینہ سے نہیں، عراق سے شروع ہوئی، اور عراق موصل کا شہر، وہاں سے شروع ہوئی۔ دین کے مراکز کیا تھے؟ مکہ اور مدینہ، لیکن یہ بدعت کہاں پیدا ہوئی؟ عراق۔ کہاں پیدا ہوئی؟ عراق، اور عراق کا بھی شہر موصل۔ یہ سب کتابیں جن کا میں نے نام لیا سب میں موجود ہے، موصل شہر۔ اچھا، شروع کس نے کرائی؟ اس وقت کے عمران خان نے۔ مظفر الدین اربلی بادشاہ، اس نے جو شروع کرائی۔ تو بادشاہوں کا حال دیکھ لو، آپ کے وزیر اعظم نے بڑی اچھی تقریر کی ماشاءاللہ، اس میں چند نکات بڑے ہی قابل غور تھے۔ ان میں وہ فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ بڑا لیٹ کیا ہے۔ چلو اچھا ہوا، اب تو کچھ ہو گیا، کہتے بڑا لیٹ کیا۔ تو جب وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ باقی جو 360 بت ہے اسمبلی میں، ان کا حال خود اندازہ کر لو کہ یہ ایسے الو کے الو ہیں کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اور اصلاح المدارس کے نصاب پاس کرتی ہے۔ ہماری اصلاح کے علماء کو کنٹرول کرو، ان کو کہو گدھے کے گدھے، تم تو سارے پلے ہی انگریز کی گود میں ہو، یہود نصارہ کی گود میں پلے ہو، تمہیں نہ پیغمبر کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ صحابہ کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ تم نے تو تاریخیں وہ پڑھی ہیں جو یہودیوں کی لکھی ہوئی، نصرانیوں کی لکھی ہوئی، جن میں اسلامی ہیروز کے ساتھ مذاق بنایا گیا، اسلامی فاتحین مجاہدین سے استہزاء کیا گیا، دہشت گرد کہا گیا۔ تمہارا مطالعہ یہودیت پر مبنی ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب درخواست یہ ہے، جس طرح آپ نے تقریر کی، اگر آپ کے دل میں سچ ہے تو کسی صحیح عالم سے پہلے اسلام کی بنیادی باتیں پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ کی دعوت کیا تھی۔ ہم سمجھتے تھے یہ جان بوجھ کے بے ایمان ہیں، لیکن ان کی باتیں ہم جب سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بیچارے مسترن شیطان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دین کا۔ تو سب حکمرانوں کی تعلیم ضروری ہے، کم از کم انہیں دین اسلام کی بنیادی باتیں بتانا ضروری ہے۔ اس لیے آج میں تقریر سن کے میں نے خود بڑا سوچا کہ یہ بیچارے ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، اور ان بیچاروں کو تو دین کا پتہ ہی نہیں، بالکل لم یبوجھ لوگ۔ تو ان کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے۔
لیکن تعلیم و تربیت بشرا بیگم سے نہیں آئے گی، وہ تو خود قبر پرست ہے اور غیر اللہ کی پجاریہ، یا وہ تیر اشرفی سے بھی نہیں آئے گی، وہ خود اکھڑ قسم کا جاہل ہے، تو ایسے لوگوں سے نہیں آئے گی۔ آپ کو کسی عالم ربانی سے سیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت، اور میں تو مشورہ دوں گا وزیر اعظم کو کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دودھ دودھ تے پانی پانی، ترجمہ پڑھو قرآن مقدس کا، اور اس ترجمہ کو ہر جگہ پہ لازم کرو، ہر ملازم کا امتحان ہو، اور جس کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا اسے کوئی نوکری نہ دی جائے، کوئی ملازمت کا وہ حقدار نہیں، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، کم از کم اگر یہ بات آ گئی تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موصل کے شہر مظفر الدین اربلی یہ بادشاہ کس نے شروع کرائی؟ اب ذرا میری طرف توجہ کہ وہ چیز جو 6 صدیاں اسلام میں نہیں، پھر شروع کراتا ہے ایک بادشاہ اور اپنی بادشاہی کے فروغ کے لیے، اور جس کو خود حلوائی مولوی بھی بدعت کہتا ہے، بدعت حسنہ ساتھ ٹوٹکا لگاتا ہے، کیا وہ دین کا جز بن سکتا ہے؟ سوچ لو، اس کو دین کہیں گے؟ اس کو عبادت کہیں گے؟ بس ہمارا جھگڑا اتنا ہی ہے، ہم منانے سے نہیں روکتے، شاید آپ روکے، میں نہیں روکتا، جو مرضی کرے۔ جس طرح کئی مولوی بڑی سختی کرتے ہیں، اور جی ماتم نہ کرو، میں کہتا ہوں ڈبل کرو، ماتم تمہارا حق ہے، کیونکہ تم سے گناہ اتنا بڑا ہوا، قیامت تک تمہاری نسلیں پیٹتے رہیں، اس گناہ کا خمیازہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہے جشنی، تو ہم تو جشن سے نہیں روکتے بھائی، تم میں کوئی خشک مزاج ہو روکے، جشن بے شک مناؤ، لیکن اس کو دین نہ کہو، بتاؤ یہ دین نہیں، یہ ہمارا کھانے پینے کا پروگرام ہے، یہ کام، بس ہمارا جھگڑا یہ ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے جشن نہ مناؤ، جو مرضی مناؤ، پہلے 4 گدوں پہ اگر جھنڈیاں ہیں تو 12 پہ لگا دو، 12 نہیں تو 16 پہ لگاؤ، جو مرضی کرو، صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو دین نہ کہو۔ اگر دین کہو گے تو پھر دلیل دینا پڑے گی، اگر دین کہو گے تو یہ پیغمبر پہ بہتان ہوگا، یہ صحابہ پہ بہتان ہوگا، یہ تابعین تبع تابعین پہ بہتان ہوگا، اور یہ تمہارے اپنے مولوی ان پہ بھی بہتان ہوگا، جس طرح انہوں نے انسانوں کی طرح مانا 604 ہجری کو شروع ہوا، اور یہ موصل شہر میں شروع ہوا، مظفر الدین اربلی نے شروع کروایا، ابن دہیا پہلا وہ سرکاری ملا ہے جس نے اس پر رسالہ لکھا، اور یہ چیزیں اگر تم مان لو، سٹیجوں پہ بیان کرو، خدا کی قسم ہمارا جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو جہاں سے شروع ہوتا ہے، کرتے بدعت ہو اور نام دین کا استعمال کرتے۔ اچھا دلیلیں بھی ایسی ہے، اور جی تم یوم پاکستان نہیں مناتے، ہم اگر عید میلاد منائیں تاں کیڑی گل ہے، تم یوم علامہ اقبال مناتے ہو، یوم قائد اعظم مناتے ہو، میں نے کہا یوم پاکستان منانا یہ دین نہیں، اور یوم پاکستان منانے سے کسی کو شبہ نہیں پڑتا کہ یہ دین ہے، ہم اسے دین نہیں سمجھتے، یوم اقبال یہ دین نہیں، ہم اسے دین نہیں سمجھتے، یوم قائد اعظم یہ دین کا جز نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
وہ شخصیت ہے جن کی ہر قول دین ہے، جن کا ہر سکون دین ہے، جن کی ہر حرکت دین ہے، جن کا سونا دین ہے، جن کا چلنا دین ہے، جن کا ہنسنا دین ہے، جس کا بولنا دین ہے، جس کا غصہ دین ہے، جس کی مسکراہٹ دین ہے، جس کا انتقام دین ہے، جس کی زندگی دین ہے، جس کی موت دین ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ کی طرف اگر کوئی چیز منسوب کرے گا تو اس کی دلیل لانی پڑے گی۔ باقی جتنے تیرے لیڈر ہیں، نہ یہ خود دین ہیں اور نہ ان کے ایام منانا دین ہے۔ کیا دیکھو کیا تم یوم نہیں مناتے جی؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا تم جشن 100 سالہ نہیں مناتے۔ میں نے کہا کوئی دین نہیں۔ تو بھی کہ عید میلاد النبی دین نہیں، یہ اعلان کر کے منا، کوئی جھگڑا نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ جھگڑا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین محمد مصطفیٰ پہ پورا ہو گیا، صحابہ نے پورے دین پہ عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے امام مالک نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جس نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی، نئی بات نکالی، بجراہا حسنا، لوگوں کو کہا یہ بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالۃ، اس ظالم نے یہ تاثر دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ کس میں خیانت کی ہے؟ اس لیے فرمایا ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو محمد مصطفیٰ کے زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی وہ دین بن سکتا نہیں۔ کہتے دیوبندی جلتے ہیں، میں نے کہا ہم جلتے اس لیے ہیں کہ تو نے محمد مصطفیٰ کا دین بدلا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو نے پیارے پیغمبر کا دین بدلا، دین کا عنوان نہ دے۔ ورنہ آپ دیکھیں یہودیوں کو ایک دن ملا، وہ دن کون سا ہے؟ توجہ میری طرف، کون سا دن ہے؟ ہفتے کا۔ یہودیوں کا مقدس دن کون سا تھا؟ ہفتے کا۔ عیسائیوں کا اتوار کا، اور مسلمانوں کا پھر بولو۔ یہودیوں کو ایک دن ملا ہفتہ، عیسائیوں کو دن ملا اتوار، اور مسلمانوں کو دن ملا جمعہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ جمعہ۔ اگر اسلام میں یہ کوئی تہوار منانے والی بات ہوتی شخصیات کے، تو عقل یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو سوموار کا دن ملنا چاہیے تھا، کیونکہ یہودی پہلے ہیں، عیسائی پہلے۔ ہم سے یہودی پہلے ہیں، ان کو ہفتہ ملا، ان کے بعد عیسائی انہیں اتوار ملی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کیا ملنا چاہیے تھی؟ سوموار۔ عقل کا تقاضا یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سوموار میں آپ پیدا ہوئے، سوموار والے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی، اور سوموار والے دن قرآن کا نزول شروع ہوا۔ نزول قرآن بھی سوموار میں، آپ کی ولادت بھی سوموار میں، لیکن مسلمانوں کو دن جمعہ کا ملا۔ آپ نے جمعہ کا دن منتخب کیا، اللہ نے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ اس میں اصل راز کیا تھا؟ اصل اس میں راز یہی تھا کہ پیغمبر کی ولادت کے دن کو اللہ نے دوسری قوموں کی طرح، جیسے وہ اپنے انبیاء کے لیے رسمیں کرتے تھے،
ان رسم و بدعات سے بچانے کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن ہمیں دیا اور سوموار کے دن کا کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جو جمعے کا اجتماع ہے یہ ایک قسم کی عید ہے، ایک قسم کی، حدیث میں بھی موجود ہے، ایک قسم کی، پوری عید نہیں، ایک، جس طرح عید میں اجتماع ہے جمعہ میں بھی اجتماع، جس طرح عید میں اچھے کپڑے جمعہ میں بھی اچھے کپڑے، جس طرح عید میں صفائی ستھرائی جمعہ میں بھی صفائی ستھرائی، جس طرح عید میں خطبہ جمعہ میں بھی خطبہ، جس طرح عید میں 2 رکعتیں جمعہ میں بھی 2 رکعتیں، تو یہ عید سے ملتا جلتا تھا جمعہ، اس میں کچھ خوشبو تھی جمعہ میں عید والی، اس لیے اگر سوموار مقرر ہوتا تو کوئی بدعتی کہہ سکتا تھا یہ پیغمبر کی ولادت کا دن عید والا ہے، اللہ نے سوموار کی بجائے جمعہ رکھ دیا، اور پیغمبر کریم نے سوموار کے دن روزہ رکھ کے بتایا بھی یہ بولت تو کہ ولادت رسول کا دن عید منانے کے لیے نہیں ہوتا، ولادت رسول کا دن وہ تہوار منانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سال کا ہر دن ہر لمحہ پیغمبر کی اتباع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جانے تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ اگر تیرے مولوی کا عقل مانے تو پھر تو جمعہ سوموار والے دن پڑھنا چاہیے، لیکن سوموار والے دن نہیں۔ اس کی یہی وجہ تھی، اور اللہ نے پیغمبر کریم کی ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھا، قرآن میں بھی نہیں آیا کہ پیغمبر کریم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ نے بھی بیان نہیں کیا، اور اس میں بھی راز یہی تھا پیغمبر کی ولادت کے دن کو مخفی رکھنے کا، تاکہ پیغمبر کی ولادت کا دن رسم و بدعت کا دن نہ بن جائے، جس طرح پہلے یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء کے دنوں کو عید بنا دیا، رسم و بدعات کی بھیڑ چڑھا دیا۔ اللہ نے میرے نبی کی ولادت کے دن کو مخفی رکھ کے کائنات کو بتا دیا کہ میں نے مخفی اس لیے رکھا ہے تاکہ کسی بدعتی، کسی رسمی، کسی نقلی عاشق کے ہاں وہ بدعات کا مرکز نہ بن جائے اور رسم و رواج کا مرکز نہ بن جائے۔ آج تک کسی بدعتی کو آپ کی ولادت کی تاریخ معلوم ہی نہیں ہو رہی۔ میں فتاوی رضویہ دیکھ رہا تھا، اس میں احمد رضا خان کبھی کہتا ہے 12 تاریخ، کبھی کہتا ہے 8 تاریخ، کبھی کہتا ہے 9 تاریخ، وہ خود متذبذب ہے۔ اسی لیے کوئی سیرت کی کتاب اٹھاؤ، کوئی کہے گا 12، کوئی کہے گا 8، کوئی کہے گا 9، اور اہل تشیع کہتے ہیں 17 تاریخ، اور کوئی کچھ۔ تو اللہ نے میرے نبی کی ولادت کو مخفی رکھ دیا تاکہ بدعتیوں سے یہ دن محفوظ رہے۔ اور نمبر 2، آپ کی قبر کو بھی مخفی کر دیا، اس کے لیے بھی دعا تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، لا تجعلوا قبری عیدا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اور میری قبر کو عید نہ بنانا، لا تجعلوا قبری عیدا۔ اس عید سے چھپانے کے لیے پیغمبر کریم کی قبر بھی چھپا دی، 5 دیواریں، اور عمر بن عبدالعزیز کی دیوار کا دروازہ بھی کوئی نہیں۔ ظاہر روزہ دیکھتا ہے لیکن قبر دیکھ سکتا نہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ، علامہ ابن عبدالہادی اور سارے لکھتے ہیں لا یمکن الوصول الی قبرہ، پیغمبر کی قبر تک جانا ممکن ہی نہیں، اللہ نے قبر کو بھی چھپا دیا۔ اب سمجھو بات، سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کا عشق زیادہ تھا یا آج کے مجنوں کا عشق زیادہ ہے؟
اب جب ہم جہاں ہاتھ رکھتے ہیں نا رگ پہ، آگے چیچی ہوتی ہے، کہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اور آگے گالی دیں گے، اور لوگوں ہم جواب دے رہے ہیں۔ کہ دیو نا جواب، کوئی جواب دو نا۔ جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں، وہ آج دین کیسے بن گیا؟ دو جواب۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، ان کو کہو کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو۔ سوال کیا تھے، جواب کیا؟ سوال ہے 12 ربیع الاول کا تہوار صحابہ نے منایا، آگے جواب دے رہا ہے۔ ان سے پوچھو کسی ایک صحابی پیش کرو جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو۔ آگے جی، آگے ساری قوم پڑھے لکھی قوم کے سبحان اللہ۔ بھائی سوال یہ ہے کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں منایا، اور صحابہ نے نہیں منایا تو آج دین کیسے بن گیا؟ آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو۔ میں کہا یا رسول اللہ کہنا میلاد ہے، اگر یا رسول اللہ کہنے پر میلاد ہو جاتا ہے تو پھر تو جھگڑے ہی ختم ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا نبی، نہیں پڑھتے؟ تو یا رسول میں جھگڑا نہیں۔ ایک صحابی پیش کر جس نے پیغمبر کریم کو سمیع ما فوق الاسباب سمجھ کے، یا حاضر ناظر سمجھ کے، یا غیب دان سمجھ کے یا رسول اللہ کہا ہو۔ ایک صحابی پیش کر جس کتاب کا حوالہ ہوگا وہ کتاب آپ کو سونے سے تول کے دوں گا۔ لا، کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کا معنی حاضر ناظر نہیں۔ لفظ میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، تم بھی حیران ہو، لفظ میں جھگڑا ہے نہیں، کوئی لفظ جھگڑا نہیں۔ تم کہو ہم حاضر ناظر نہیں مانتے، کوئی جھگڑا نہیں۔ تم کہو ہم سمیع بصیر نہیں مانتے، اور محبت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، کوئی اگر تم سے جھگڑے میں ذمہ دار ہوں۔ خطاب تو ہواؤں سے بھی ہوتا ہے، یہ تو آل عرب کی عادت ہے، خطاب کرتے ہیں، اور صحابہ جب آپ سامنے ہوتے تو یا رسول اللہ کہتے، اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ لیکن جہاں صحابی یا رسول اللہ کہتا نا، تو اس جملہ کے ساتھ درود کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک نئی بات آ گئی، جہاں صحابی کہے گا یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ ہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ، یا رسول اللہ صحابی نہیں کہتا۔ صحابی جب درود پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد، درود جو پڑھتا ہے۔ ایک اور مولوی صاحب اٹھے، اس نے کہا صحابہ نہیں منائی، وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں صحابہ نہیں منائی، یعنی اصل چیز نہیں بیان کریں گے۔ ہم اتنی بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ دین نہیں بنتا۔ اس کا دے جواب، جو کام پیغمبر اور صحابہ نے نہیں کیا وہ دین بن سکتا نہیں، جرأت ہے، اس کا جواب دے۔ آگے کیا کہے گا؟ اور جی یہ یوم عمر مناتی، یوم ابو بکر صدیق مناتی۔ میں نے کہا جو مناتے ہیں وہ خود بتتی ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ جو مناتے ہیں وہ خود، وہ تمہاری جن سے، اس لیے یہ معارضہ مت پیش کر کہ خود یوم عمر مناتی، یوم صدیق اکبر مناتی ہیں، صحابہ کے ایام مناتے ہیں۔ جو صحابہ کے ایام مناتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بتتی ہے، جس طرح شیعہ کہتی ہیں اور جی ہم نے اذان میں اضافہ کیا اشہد ان علی ولی اللہ، تو تم نے بھی تو کیا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں وہ ہم نہیں، وہ بھی تم ہو، صرف رنگ بدلا ہے، وہاں سبز رنگ ہے یہاں کالا رنگ ہے۔ جو اذان درمیان سے بڑھائے وہ بھی رافضی، اور جو آگے پیچھے ٹوٹ کے لگائے وہ بھی بدعتی اور رافضی ہے۔ وہ ہم نہیں وہ تم ہو۔
توجہ ہے نا؟